بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ مضامین قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، رکوع 7 آیات 43 تا 59۔ راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے۔ جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹے تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع نمبر 8 آیات 60 تا 66۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، ان میں فہم کی ضرور صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 آیات 67 تا 72۔ برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافقین ہیں۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی، اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی کہ وہ برائیاں عام کر رہے ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔